بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کے 4 موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا حکم کیسے جاری ہوا گجرانوالہ عدالت سے، یہ بڑی خبر ہے۔ اور دوسری خبر ہے تحلیل قومی اسمبلی جو اعلان ہو چکا ہے، یہ حکومت کے گلے کا ہڈی بن چکا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی 500 تقریباً پلٹ چکا ہے، عمران خان کی جیت اہم پیش رفت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو وقت بدلنے والا ہے، نون لیگ پریشان ہے۔ کپتان کو جیل میں ڈالنے کا پلان تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آج جو سپریم کورٹ میں، یعنی پہلے یہ موضوع اسی پر آتے ہیں کہ آج جو سپریم کورٹ میں کیس تھی فوجی عدالتوں کے متعلق، تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کس طریقے سے دلائل دیے گئے ہیں، اور تقریباً ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ کورٹس تقریباً جلد ختم ہونے والے ہیں، کہ یعنی اس میں عمران خان پر یہ ٹرائی نہیں کر سکتے اس عدالت میں، کیونکہ آج جو وکیل عمران خان تھے زبیری صاحب، جو سپریم کورٹ بار کے صدر بھی ہے، اس نے سب کچھ رکھ دیا پوری بینچ کے سامنے۔ یہ 6 ممبر بینچ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں کسی آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، یعنی 2/3 اکثریت سے ترمیم ہوگی، تو 2/3 اکثریت کیسے بنے گی ان کے پاس؟ جو سب سے مین سٹیک ہولڈر ہے، جس کے 156 سیٹیں تھے، وہ تو اسمبلی سے باہر ہے، اور جو اقلیت میں ہے وہ اسمبلی کے اندر ہے۔ تو اس طرح یعنی پارلیمنٹ ایکٹ سے تو یہ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے تو امینڈمنٹ چاہیے، اور امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، تو یہ کیس آگے چل نہیں سکے گا، اور اس پر بہت جلد فیصلہ آنے والا ہے۔ اور اس کے دوران جو وکیل اٹارنی جنرل تھے، اس نے جو دلائل دی، وہ دلائل کا کوئی سر پیر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ 2/3 میجارٹی کے علاوہ یعنی یہ آرمی کورٹ بنیں گے۔ جو بنے تھے، جو حوالہ اٹارنی جنرل دے رہے ہیں، وہ 2000 یعنی جب APS کا سانحہ ہوا تھا اور 21 ترمیم کی گئی تھی، اور خاص مدت تک، صرف 2 سال کے لیے، وہ مدت بھی ختم ہو چکی ہے، اور وہ جو سزائیں بھی ہوئی تھی، تو وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ان سزاؤں کو بھی معطل کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو جو APS کے سان میں ملوث تھے، تو ان کو تو پھانسی دی گئی، لیکن باقی جو تھے ان کو بری کر دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اور اس وقت حکومت کے پاس یہ اکثریت نہیں ہے، تو جو دلائل دی گئے زبیری صاحب کی طرف سے، اس کے ساتھ تقریباً سب نے اتفاق بھی کیا، صرف وہ عرفان قادر جو ان کا وکیل ہے حکومت کا، اور آپ جانتے ہیں اس کے جو حرکات و سکنات ہے، وہ ہمیشہ کیا قسم کے حربے استعمال کرتا ہے جب بھی سپریم کورٹ آتا ہے۔ تو آج اٹارنی جنرل بات کرتے تھے، اور آگے سے یہ بیچ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا تھا، تو پھر چیف جسٹس نے اس کو خاموش کیا، لیکن خود اٹارنی جنرل نے بھی اس کو کہا کہ آپ ذرا خاموش رہیے۔ یہ آپس میں ملی ہوئی ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اس وقت آپ نے یہ بولنا ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ بہرحال اس کو نہیں سنا گیا کسی بھی طریقے سے، تو جو سنا گیا اس میں جب دلائل دینے لگے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا مطلب ہے کہ سویلین کا ٹرائل تو نہیں ہو سکتا بغیر ترمیم کے آئین میں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ پہلے سول عدالت میں ہو، اور اس کے بعد اگر سول عدالت سزا دے تو پھر وہ بھیجا جا سکتا ہے جس کے ساتھ آرمی کا کوئی تعلق ہو؟ تو اس نے کہا بے شک میں ایسے چاہتا ہوں، لیکن ایسے تو ہوتا نہیں ہے۔ تو ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ جو آج ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس پاکستان عمر اتہ بندیال کے، تو لگتا تو یوں ہے کہ یہ کیس آگے چلنے والا نہیں ہے، یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے اور ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، تو وہ خیر بات کی باتیں ہیں، وہ ان سے کیا کس نے پوچھنا ہے، یہ نظام کس طریقے سے پلٹا کھا رہا ہے اور کس طرح گر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کپتان کو جیل میں ڈالنے کا کیا پروگرام ہے، اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ آج جو دوسرا کیس تھا توشخانہ والا کیس جو تھا ہائی کورٹ میں، جو جج دلاور ہمایون دلاور جج ہے، تو اس میں عمران خان کے وکیل
بیرسٹر علی گوہر اور جج کے درمیان کیا ہوا، یعنی کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی، لیکن وکیل نے تھوڑا سا وہ کر دیا کہ بھائی آپ اس کیس سے الگ کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ عمران خان نے جو ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی ہے آپ کے خلاف کہ آپ بائسڈ ہے، آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ میں اس میں جو آج سے 4 سال یعنی 2014 میں جو کچھ آپ نے کہا ہے، یعنی اتنی غلیظ باتیں آپ نے کی اور گندی گالیاں، ننگی گالیاں آپ نے دی ہیں، تو جب آپ اس وقت یہ سب کچھ کر سکتے تھے تو آج آپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک منصب کی منصب کا کوئی خیال رکھیں گے، ایسے تو نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے پلیز آپ اس کیس سے جدا ہو جائیے۔ تو اس پر ہمایون دلاور نے کہا کہ نہیں، میں اس کیس سے کیوں ہو جاؤں، آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والی بھی ٹرولنگ، یعنی یہ اس کے الفاظ ہے، یعنی جج اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پارٹی اور لیڈر کے متعلق کہتا ہے کہ وہ یہ آپ لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ تو ادھر وہ بھی خاموش نہیں رہ سکا۔ الیکشن کمیشن کا جو ہے وکیل، اس نے کہا یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ایک ڈھکوسلا ہے اور عدالت کو بدنام کیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے، یعنی یہاں بھی وہ پیچھے نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن کا کردار آپ کے سامنے ہے، اور اس کی وکیل نے کیا کہا، یعنی کہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اس نے یہ یعنی یہ بیان دیا کہ پی ٹی آئی اور یہ لوگ جو ہے یہ ان کا ایک فری پلان ہے، اور اس جج کو یہ بات ہے 2014 کی، اور آج یہ لے کر آئے، یعنی فیس بک اکاؤنٹ والی بات۔ تو اب جو 2014 میں ایک شخص باعث تھا، تو کیا آج وہ باعث نہیں ہے؟ یعنی تو اور اس نے تو یعنی اس جج نے، میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ جو اس مواد اس نے شائع کیا اپنے فیس بک پر، وہ تو یعنی ننگی گالیاں دی ہیں اس نے، یعنی یہ ایک جج کا طریقہ کار ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ کیا عمران خان کو انصاف دے گا؟ یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سب کچھ ہونے میں بھی عمران خان کا فائدہ کیا ہے کہ یہ نظام ننگا ہو رہا ہے۔ نظام تو پہلے بھی اس نے ننگا کیا ہوا ہے، سب کو ننگا کیا ہے، لیکن یہ نظام اور خاص کر عدالتی نظام یہ بہت بری طریقے سے ننگا ہو رہا ہے۔ تو دوسری طرف وہ ایک اور کیس ہے، یعنی جو عدت کا معاملہ انہوں نے اٹھایا، پہلے عدالت نے اس کو باہر پھینک دیا اور اب انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا اور اس پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کہ ہاں یہ عدت جو تھی اس وقت پوری نہیں ہوئی تھی، عدت سے پہلے نکاح کیا گیا، جو اس کا وہ مفتی سعید جو نکاح خوان ہے، یہ نکاح پڑھانے والا جو تھا، اس کے بیان کے مطابق جو تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت جب نکاح ہو رہا تھا بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کا، تو اس وقت عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور بعد میں دوبارہ نکاح کیا گیا۔ تو یہ کہ دیکھیے یہ اتنا غلیظ کیس ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو منصف کہے گا وہ اس میں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، جیسے پہلے جج نے اس کو باہر پھینک دیا کہ یہ بھی کوئی کیس بنتا ہے، جیسے توشہ خانہ والا کیس ہے، یہ توشہ خانہ والا کیس کوئی کیس ہی نہیں ہے، لیکن صرف عمران خان کو نااہل کرنا ہے، عمران خان کو سزا دینی ہے، لیکن یہ کامیاب اس میں نہیں ہو رہے، اور جب کامیابی ان کو نہیں ہو رہی، آگے بھی جائے گا یہ کیس، ان کو کامیابی نہیں ہوگی، اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ تیسری عدالت کی طرف جاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نقوی صاحب، یعنی جب سائپر کا معاملہ آیا تھا، امریکن سائپ مشہور زبانہ کہ عمران خان کو کیسے آپ نے نکالنا ہے حکومت سے، اس کو سائپر کہتے ہیں۔ اچھا، وہ سائپر اس وقت یعنی کہ سیکیورٹی جو کونسل تھا اور اس میں جنرل باجوہ صاحب اور سب موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ امریکہ سے آیا ہوا ہے اور ڈیمارچ کیا گیا وہ، اور جنرل باجوہ کے کہنے پر بھی ہوا تھا یہ سب کچھ۔ تو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے اپنی طرف سے گڑا ہوا تھا، تو عمران خان نے اس پہ اسٹے لیا ہوا تھا کہ ایف آئی اے جب اس میں انویسٹیگیشن کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس وقت یہ میں فارغ نہیں ہوں، تو وہ اسٹے لیا تھا۔ تو آج جسٹس باقر نقوی بہت مشہور جج ہے، مطلب مسلم لیگ نون کا یعنی لاہور ہائی کورٹ کا، تو اس نے آج کیا کہ وہ دوبارہ اس کیس کو ایف آئی اے کو کہا کہ اس میں تفتیش کرے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ 3 کیس آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں،
اور تینوں کے اوپر آپ خود سوچئے کہ یہ نظام کس طرح ننگا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ توشہ خانہ کتنی دفعہ میں سمجھاؤں گا کہ وہ توشہ خانہ ہے کیا؟ توشہ خانہ سے تو ان لوگوں نے گاڑیوں تک لی ہیں، لیکن ان سے کسی نے پوچھا نہیں، اور جو ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ کی وجہ سے کچھ سامنے آیا آخری دور کا، تو وہ تو یعنی سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے تخفی بھی لی ہیں اور 10% پے کیا ہے، اور ادھر عمران خان نے 50% کا قانون بنا دیا اور 50% پے کیا ہے۔ تو وہ گڑی یہ کرتے ہیں کہ اس پر خانہ کعبہ کا فوٹو تھا، تو خانہ کعبہ کا فوٹو تو جانماز پر بھی ہوتا ہے، نوٹ پر بھی ہوتا ہے، یعنی یہ اس قسم کی، وہ جیسے وہ ہے نا شہباز، جس کو شہباز شریف کہتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا اگر کوئی سمجھدار شخص ہو وہ میرا مذاق اڑائے گا کہ بھائی تصویر کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے، پہلی کیس کی بات کریں کہ کیس ہے کیا؟ کیس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تینوں کیس آپ دیکھ لیجئے، تینوں کیسوں میں کوئی چیز نکلنے والا نہیں ہے، اور عمران خان کو یہ روک نہیں سکتے۔ تو ادھر دوسری طرف جنرل نصر اللہ نے کیا بیان دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن کے اندر ہو اور اس کی پارٹی بھی ہو، تاکہ اس فتنے سے جان چھوٹ جائے، یعنی ہم جیت جائیں گے یہ ہار جائے گا۔ تو الیکشن تو ہوگا، اور عمران خان بہت قریب پہنچ چکا ہے، ان کا باپ بھی الیکشن کرے گا، اور اب الیکشن میں ان کا مسئلہ آپس میں بنا ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ذرا آپ کو خبر دیتا جاؤں کہ گجرانوالہ کے عدالت نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں رانا ثناءاللہ کی، اور اس سے پہلے بھی یعنی ناقابل ضمانت اس دفعہ جاری کی، اور پولیس کو حکم دیا کہ اریسٹ کر کے لایا جائے رانا ثناءاللہ کو، لیکن آج تک تو ہوا نہیں۔ پہلے بھی یہ کتنے دفعہ ہوا ہے کہ اس کے وہ نکلے ہیں اریسٹ کرنے کے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا، کیونکہ یہ نظام اس قسم کا ہے، یہ نظام بہت گندا نظام ہے پاکستان کا۔ یعنی عمران خان اگر ایک پیشی پر وہ استثناء مانگے تو اس کی گھر میں پولیس چلی جاتی، اور پھر جو کچھ ہوا ہے زمان پارک میں 3 بار وہ آپ کے سامنے ہے، اور ادھر یہ شخص یہ عدالت کو یعنی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اقتدار میں ہے، اور یہ ایک بدماش آدمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اور خود عابد شیر علی کے والد چودھری شیر علی نے اس کے متعلق کیا کہا کہ 12 قتلوں کا تو میں چشمدید گواہ ہوں کہ اس نے کی ہیں، اور اس کے بعد جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، سب قوم کے سامنے ہے، لیکن اس شخص کا کسی نے بال بی کا نہیں کیا، لیکن جو کرنے والا ہے اس کو یہ دور کر رہے ہیں، اس کو نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ جو طاقتور ادارے ہیں ان کو یہ سارا کچھ معلوم ہے کہ یہ 2 نمبر فراڈی لوگ ہماری اوپر جو مسلط ہو چکے ہیں، ان سے کوئی خیر کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر افسوس ہے، بہت بڑی افسوس کی بات یہاں آتی ہے جب قوم یہ سوچتی ہے۔ تو اب جج دلاور نے جو کچھ کہا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں اکاؤنٹ تو میرا ہے، کیونکہ اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کے فیملیز کے یعنی بچوں کے فوٹوز ہے، تو آگے پھر گالی ہے، اور گالی کس کو ہے؟ عمران خان کو ہے، اور پھر عجیب قسم کی القابات ہے وہ، یعنی ایک جج کو یہ یعنی ضمیر اجازت دیتا ہے کہ وہ اس قسم کا کام کرے۔ تو اس لیے آج اس نے تو اقرار کر دیا کہ ہاں اکاؤنٹ تو میرا ہے، لیکن یہ جو کچھ پوسٹ ہو چکا ہے یہ میں نے نہیں کیا۔ بھائی تو پھر کس نے کیا؟ اسے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیا، تو کہتا ہے اس کا کوئی فرانزک ہونا چاہیے۔ اب یہ ٹائم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ٹائم اس طریقے سے چلتا رہے جیسے آج اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ جلدی میں فیصلہ نہ کیا جائے، تھوڑا وقت دیا جائے یعنی فوجی عدالتوں کے متعلق، تاکہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو اس وقت تک ہمیں مہلت دی جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، بلکہ وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو یہ اس سے چاہیں گے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ اس نظام کی بات ہے۔ تو یہ عمران خان کے علاوہ اس نظام کو، اللہ کے بعد عمران خان کے علاوہ اس نظام کو، اس ملک کو کوئی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ جتنا بھی کریں گے تو عمران خان کو یہ پیچھے دھکیل رہے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے۔ ابھی ٹک ٹاک پر اس نے اس نے تو نہیں بنایا اکاؤنٹ، لیکن اس کے ٹیم نے بنا لیا اکاؤنٹ۔ تو ایک رات میں، یہ کبھی زندگی میں ہوا ہے کہ 15 لاکھ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایسے پہلے ایک شخص کا ہوا تھا وہ 15-16 لاکھ، لیکن وہ ایک دن کا تو نہیں تھا، وہ تو چند دنوں میں ہوا تھا، اور یہ عمران خان کا ایک دن میں
یعنی 15 لاکھ اس کی فالورز اور ویورشپ 5.5 کروڑ. یہ یعنی کہ اس نے وہ بھی جیم کر دیا، ٹک ٹاک کو بھی جیم کر دیا. یہ اتنی پاپولیرٹی ہے اس شخص کی. اور ان کا دیکھ لو مریم نواز کا کہ یہ پورے 4 سال میں یہ ٹک ٹاک چلا رہی ہے اور اس کی کتنی ویوز ہے اور کتنے اس کے فالورز ہے، تو ہنسی آ جاتی ہے ان کو دیکھ کر. وہ جو دوسرا بھی ہوا تھا ٹویٹر سپیس پر، تو ایک ہی وقت میں 3.5 لاکھ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. تو یہ ہے پاپولیرٹی اس شخص کی. تو اس کو کیسے گرائیں گے؟ یہ اس کو آپ حکومت سے دور بھی نہیں رکھ سکتے. یہ قریب آ رہا ہے اور بہت قریب پہنچ چکا ہے. اب ظاہر ہو رہا ہے کہ اب جو طاقتور بھی چاہتے ہیں وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ہمیشہ کسی نے طاقت میں رہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے مشکل حالات آنے والے ہیں، وہ جس طرح کے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب آئیں گے اس وقت کیا ہوگا، اور وہ پھر جو لندن میں مفرور بیٹھا ہوا ہے وہ کس طرح سے آنا چاہتا ہے. آج اس کی بھی سن لیجئے کہ وہ اویس لغاری یعنی فاروق احمد خان لغاری کا ایک اتنے شریف آدمی کا لڑکا، اور وہ بھی یعنی اس کو کتنا بے عزت کیا تھا نون والوں نے اس وقت جب وہ پریزیڈنٹ تھا، اور اس کے بعد اس کو کیسے بھیجا گیا، صدارت سے کیسے ہٹایا گیا، کس بے عزتی. لیکن اس کا لڑکا آج وہ پروگرام کر رہا ہے کہ ہر تحصیل سے، ہر گاؤں سے، ہر جگہ سے جتنے کونسلر ہے، جتنے ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈر ہے، جتنے ایم این ایز ہے، سب کو لوگ لانے پڑیں گے جب نواز شریف آئے گا استقبال کے لیے. یعنی خزانے کا بیڑا ہی غرق کیا انہوں، لیکن اس کو لانے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے وہ کرنا پڑے گا. تو وہ جس طرح وہ قیمے والے نان اور یہ سب کچھ، ہم لوگ تو ایمان بھی صرف اپنے پیٹ کے لیے بھی بیچتے ہیں، تو ان کو اپنے اوپر بھی ترس کرنا چاہیے جو نان کھا کر ادھر جاتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، اور 1000-2000 روپے بھی جیب میں ڈال لیتے ہیں، لیکن اپنے آنے والی اولاد کا بھی نہیں سوچتے کہ یہ لوگ آج جو اس مقام پر کھڑے ہیں کہ صرف قیمے والے نان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو یہ کس نے ان کو یہاں تک پہنچایا. یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ بے حس لوگ، بے ضمیر لوگ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنے میں ان کا کردار ہے. یہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آج، تو وہ لوگ بھی ان کے ختم ہو گئے جو ان کو ووٹ دینے والے تھے. اب یہ صرف یہ لوگ رہ گئے جو قیمے والے نان والے لوگ ہیں، اور 2000 اور 1000 روپے والے جانے والے لوگ ہیں. ان کو ووٹ بھی ایزی ادھر سے مل جاتا ہے، لیکن وہ کتنا ووٹ ہے ابھی جتنے سرویز آ رہی ہیں تو اس میں تو ابھی کوئی مقابلہ رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایک طرف 15 پارٹیوں کو رکھے اور دوسری طرف عمران خان کو رکھے، تو زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں اگر الیکشن کمیشن جس طرح کے کر رہا ہے، مطلب ابھی تک وہ جو نیا ایک وہ مسئلہ اٹھا لیا ہے MKM نے، وہ بھی ان کے کہنے پر ہو رہا ہے سب کچھ، کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانیں گے اگر نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گے. یہ ٹائم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ 8 تاریخ کو اسمبلی کو ہم توڑ دیں گے، کیونکہ 3 مہینے ملنے ہیں. 12 تاریخ کو اس لیے نہیں توڑتے، پھر تو 2 مہینے ملیں گے. تو اب وہ بھی پڑ گیا ہے، کیونکہ وہ مریم اورنگزیب نے کہہ دیا کہ بھائی کس نے کہا ہے کہ 8 تاریخ کو اسمبلیاں ٹوٹیں گی. تو جب ان کا فیصلہ ہوا کہ ہاں 8 تاریخ کو اسمبلی توڑنی ہے، لیکن نگراں وزیر اعظم پر یہ ایک پیج پر نہیں ہے، یعنی زرداری صاحب اور یہ نواز خاندان اور شہباز شریف، تو یہ ایک پیج پر نہیں ہے. تو ہمارا بدنصیبی دیکھیے کہ ہمارا راجہ ریاض یعنی وزیر اعظم کو منتخب کرے گا وزیر اعظم کے ساتھ مل کر. یہ اتنا بدنصیب ملک ہے اور اتنے بدنصیبوں کا نظام ہے یہ. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ جو کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. بہت جلد ان کے گلے میں رسا ڈالا جائے گا. وہ تب ہوگا جب عوام، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ عوام عمران خان کو، یعنی ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو مشکلات ہے، جو 200 کیسز کی میں وہ اپیئر ہو رہا ہے، یہ دنیا میں کہیں ہوا نہیں ہوگا. لیکن اس شخص کو ضرورت کیا ہے؟ دنیا کا کون سا چیز ہے؟ شہرت ہے، دولت ہے، کہ ہر ایک چیز اس کے پاس ہے، لیکن اس عوام کے لیے اس نے خود کو ایک سولی پر چڑھایا ہوا ہے. لیکن عوام کو دیکھیے، ٹھیک ہے ووٹ تو آپ دے دیں گے، لیکن ووٹ سے پہلے یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ لوگ گھروں میں خاموش بیٹھے ہیں، یہ حساب آپ نے بھی دینا ہے اللہ کو. کیونکہ
اگر غلط لوگوں کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں تو آپ میں اتنی ایمان نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے آپ چاہیں تو ان کا باپ بھی، یہ امپورٹڈ لوگ یہ کس طرح مقابلہ کر سکیں گے عمران خان کا. لیکن افسوس ہے کہ عوام میں وہ جرأت نہیں ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں. اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.